دلوں سے عشق رسول ختم ہو گیا۔ کون سا ایسا گانا ہے جس کی طرز پر لوگوں نے نعتیں نہیں لکھی؟ یارو اگر ہم بازار سے صاف ستھرا کوئی لوٹا لائیں، چمکتا ہوا لوٹا، اور اگر اس میں کسی مہمان کو ہم پانی یا شربت یا دودھ ڈال کر دیں تو کیا مہمان پیے گا؟ بلکہ وہ تو الٹا ناراض ہو جائے گا، آپ نے میری عزت نہیں کی، میری مہمان نوازی نہیں کی، بلکہ الٹا مجھے بے عزت کر دیا ہے۔ اور ہم اگر کسی کے ہاں چلے جائیں اور وہ ہمیں صاف ستھرے لوٹے کے اندر، چمکتے ہوئے لوٹے کے اندر پانی دے یا شربت دے یا چائے دے، تو کیا ہم اس میں پانی پئیں گے، شربت پئیں گے؟ بلکہ ہم تو اس سے ناراض ہو جائیں گے، ہم نے آئندہ تیری چوکھٹ پہ، تیرے دروازے پہ نہیں آنا، تو نے ہمیں بے عزت کر دیا ہے۔ ہم اس میں پانی بھی نہیں پیتے، دودھ نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے جس کی شکل لوٹے سے ملتی ہو۔ ہماری غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں شربت نہیں پیتے، پانی نہیں پیتے جس کی شکل لوٹے سے ملتی ہو۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو گانے کی طرز میں رسول اللہ کی نعت پڑھتا ہے۔ خدا کے لیے ان نوٹ خوروں سے اپنے آپ کو بچائیں جو کسی محفل میں، کسی پروگرام میں رسول اللہ کی نعت کی شکل کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے سٹیج کے اوپر اسی طرح ناچتے ہیں، اس طرح کوئی گلوکار ہو۔ عشق رسول اس بات کا نام نہیں کہ وہ کوئی رسول اللہ کی نعت کو گانے کی طرز میں پڑھے، اس کو بگاڑ کے رکھ دے اور ہم اس کے اوپر پیسہ پھینکتے رہیں۔ اگر حضور سے عشق ہے، محبت ہے، تو آپ اکیلے بیٹھ کے کہ حضور کی بارگاہ میں نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ اکثر پروگراموں میں جاتا ہوں تو وہاں پہ نعت خواں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ محبت میں لبریز ہو کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں اپنے آپ کو حسان کہلواتے ہیں اور وہاں اپنے آپ کو عاشق رسول کہلواتے ہیں، لیکن جب نعت پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں پیسہ اٹھا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ وہ محفل میں حسان بیٹھا تھا، وہ کہاں گیا؟ خدا کے لیے اگر ان کو سچی محبت ہوتی تو وہ بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیثیں بھی سنتے، قرآن بھی سنتے اور اللہ اس کے رسول کا فرمان بھی سنتے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بندہ محفل میں جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں نعت خواں جب نعت پڑھتا ہے گانے کی طرز پر، اس کی توجہ گنبد خضراء کے مکین کی طرف نہیں جاتی بلکہ اس فلم کی طرف چلی جاتی ہے جس کی طرز پر وہ نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ بتائیں یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے جو ہم اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے خود کو بھی بچاؤ اور اس معاشرے کو بھی بچاؤ، اور ایسے نوٹ خوروں کو اپنی سٹیج کی زینت مت بنایا کرو۔ بلکہ اگر کوئی نعت خواں ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، میں مروجہ نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں عام چل رہی ہے، عام اس کا رواج پڑ چکا ہے، ہاں ان کو ضرور آپ سٹیج کی زینت بنائیں۔ جو نعت پڑھتے ہیں تو توجہ سیدھا گنبد خضراء کی طرف چلی جاتی ہے، جو نعت پڑھتے ہیں تو ان کے دل حضور کی محبت سے، عشق سے لبریز ہوتے ہیں، جن کی شکل و شباہت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے جو حضور کی ناموس اور عزت کا پہرا دینے والا ہے۔ لیکن آج نعت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ چند پیسے وصول ہو جائیں، محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے۔ اسی لیے جب بھی نعت پڑھو تو شریعت اور سنت کے دائرے میں پڑھا کرو، محبت سے لبریز ہو کے پڑھا کرو۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے رسول اللہ کو نعت سنایا کرو نا، پیسوں کی خاطر محفلوں میں کیوں دوڑتے ہو؟ اکیلے بھی بیٹھ کر حضور کو نعت سنایا کرو۔ حضور سے سچی محبت ہے تو صرف نعروں کے اندر محبت نہیں ہوتی، بلکہ عملی طور پر اپنی زندگیوں کو حضور کے نقش قدم کے مطابق چلاؤ، پتہ چلے کہ واقعی ہم حضور کے سچے غلام اور سچے فرما بردار اور سچے امتی ہیں۔ باقی رہی ہماری عوام، وہ بھی جب کسی عالم دین کا بیان سنتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ کبھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہو تو علماء کی سنگت میں، علماء کے قدموں میں بیٹھے ہوں تو پتہ چلے نا کہ یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی نعت خواں سٹیج پہ پہنچے یہ فوراً واہ واہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ سے باہر ہے کہ جن کو نہ رسول اللہ کی حدیث پر وجد آتا ہے، نہ قرآن پر وجد آتا ہے، ان کو پتہ نہیں نعت کے اوپر کیسے وجد آ جاتا ہے۔ اور اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث کا بھی علم ہو، رسول اللہ کے فرمان کا بھی علم ہو اور قرآن کا بھی علم ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔